پرولیا آرمز ڈراپ۔ یہ ایک ایسی پہیلی ہے جو آج تک حل نہیں ہو سکی۔ یہ کہانی ہے بین الاقوامی جاسوسی کی، سیاسی سازشوں کی اور ایسے سوالات کی جن کے جواب آج تک کسی کو نہیں ملے۔ چلیں وقت میں تھوڑا پیچھے چلتے ہیں۔ تاریخ تھی 18 دسمبر 1995۔ جگہ تھی بھارت کی ریاست مغربی بنگال کا ایک گاؤں، جہاں ایک صبح کھیتوں کے بیچ کچھ ایسا ملا جس نے پورے ملک میں سنسنی پھیلا دی۔ گاؤں والوں کو جو ملا اس کا وزن تھا پورے 4 ٹن۔ جی ہاں، 4 ٹن وزنی ایک ایسی خیپ جو حیرت انگیز طور پر آسمان سے گری تھی۔ اور اس کھیپ میں آخر تھا کیا؟ سن کر ہوش اڑ جائیں گے۔ 300 AK-47 رائفلیں، 16,000 سے زیادہ گولیاں اور یہاں تک کہ ٹینک تباہ کرنے والے گرینیڈز بھی۔ یہ صاف تھا کہ یہ کسی چھوٹے موٹے گروہ کا کام نہیں تھا۔ یہ سامان تو ایک چھوٹی موٹی فوج کھڑی کرنے کے لیے کافی تھا۔ تو سب کے ذہن میں بس ایک ہی سوال تھا، آخر یہ ہتھیار آئے کہاں سے اور کس کے لیے تھے؟ بس یہیں سے اس کہانی کا پہلا باب شروع ہوتا ہے اور ایک ایسی قومی تحقیقات کا آغاز ہوتا ہے جس نے سب کو الجھا کر رکھ دیا۔ اب حکام کے لیے سب سے پہلا اور سب سے بڑا چیلنج اس گھوسٹ پلین یعنی بھوت جہاز کو ڈھونڈنا تھا جس نے یہ ہتھیار گرائے تھے۔ ایک ایسے طیارے کی تلاش جو رات کے اندھیرے میں آیا، اپنا کام کیا اور غائب ہو گیا۔ تو جب تحقیقات شروع ہوئیں، فلائٹ لاگز کھنگالے گئے اور آخر کار ایک پرواز پر نظر ٹھہری۔ ایک اینٹونوف AN-26 طیارہ جو کراچی سے اڑا تھا، وارانسی میں ایندھن کے لیے رکا اور پھر جی ہاں ٹھیک پرولیا کے اوپر سے گزرا۔ لیکن سب سے عجیب بات یہ تھی کہ اس کی آفیشیل منزل کمبودیا بتائی گئی تھی، لیکن وہ لینڈ ہوا تھائی لینڈ کے شہر فوکٹ میں۔ بس یہی ایک غلطی سے شک کے دائرے میں لے آئی۔ اسی شک کی بنیاد پر جب کچھ دن بعد وہی جہاز واپس بھارتی فضائی حدود میں داخل ہوا تو اس بار انڈین ایئر فورس بالکل تیار تھی۔ 2 MiG-21 لڑاکا طیاروں نے اسے ہوا میں ہی گھیر لیا اور زبردستی ممبئی ایئرپورٹ پر اترنے پر مجبور کر دیا۔ اب جہاز زمین پر تھا تو سوال اٹھا کہ اس میں سوار لوگ آخر ہیں کون، اور جب ان کی شناخت ہوئی تو معاملہ اور بھی زیادہ پیچیدہ ہو گیا۔ یہ لوگ کوئی عام مسافر نہیں تھے۔ لیکن یہاں ایک ناقابل یقین واقعہ پیش آیا۔ سوچئے، ایک زبردستی اتروائے گئے جہاز کے پاس 45 منٹ تک کوئی سیکیورٹی فورس نہیں پہنچی۔ پورے 45 منٹ! اور اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر اس پورے مشن کا مبینہ ماسٹر مائنڈ کم ڈیوی آرام سے جہاز سے اترا اور ایئرپورٹ سے غائب ہو گیا۔ تو اب ملواتے ہیں اس کہانی کے اہم کرداروں سے۔ کم ڈیوی، جو بظاہر ایک امدادی کارکن تھا لیکن اصل میں ماسٹر مائنڈ سمجھا جاتا تھا۔ پیٹر بلیچ، ایک برطانوی اسلحہ ڈیلر جو بعد میں برطانوی خفیہ ایجنسی MI6 کا ایجنٹ نکلا۔ دیپک منیکانت، جو آنند مارگ تنظیم کا پیروکار تھا، اور آخر میں لٹوبیا سے تعلق رکھنے والے 5 کرو ممبرز۔ اب آتے ہیں سب سے بڑے سوال پر، کیوں؟ یہ سب کیوں کیا گیا؟ اس مشن کے پیچھے آخر مقصد کیا تھا؟ اور اس کیوں کے جواب میں 2 بالکل الگ الگ تھیوریاں سامنے آتی ہیں۔ ان تھیوریوں کو سمجھنے سے پہلے آنند مارگ کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ یہ ایک سماجی اور روحانی تنظیم تھی اور اس کا ہیڈ کوارٹر پرولیا میں بالکل اسی جگہ کے پاس تھا جہاں ہتھیار پھینکے گئے۔ اور اس وقت مغربی بنگال کی کمیونسٹ حکومت کے ساتھ اس تنظیم کے تعلقات کافی کشیدہ تھے۔ تو پہلی تھیوری کے مطابق کم ڈیوی کا دعویٰ تھا کہ وہ آنند مارگ کے لوگوں کو ریاستی حکومت کے مبینہ ظلم سے بچانے کے لیے یعنی سیلف ڈیفنس کے لیے ہتھیار فراہم کر رہا تھا۔ لیکن پھر آتی ہے دوسری تھیوری جو اس سے کہیں زیادہ سنسنی خیز ہے۔ ڈیوی نے بعد میں الزام لگایا کہ اس پورے آپریشن کے پیچھے بھارتی مرکزی حکومت اور اس کی خفیہ ایجنسی را کا ہاتھ تھا، جو مغربی بنگال کی حکومت کو غیر مستحکم کرنا چاہتی تھی۔ اور ڈیوی یہیں نہیں رکا، اس نے سب سے بڑا بم یہ پھوڑا کہ اس کے ممبئی ایئرپورٹ سے فرار ہونے میں خود اس وقت کے بھارتی وزیر اعظم نے مدد کی تھی۔ یہ بہت بڑا الزام تھا جسے ظاہر ہے بھارتی حکام نے سختی سے مسترد کر دیا۔ اب اس کیس کا انجام دیکھیے۔ اس کی شروعات کی طرح اس کا انجام بھی اتنا ہی عجیب و غریب تھا۔ جو لوگ پکڑے گئے ان سب کو سزا تو ہوئی، لیکن پھر آہستہ آہستہ احتساب کا پورا عمل ہی جیسے ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ ہوا یہ کہ کلکتہ ہائی کورٹ نے تمام ملزمان کو عمر قید کی سزا سنا دی، لیکن پھر سفارتی دباؤ کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ پہلے روس کی درخواست پر لٹویا کے 5 شہریوں کو رہا کیا گیا، پھر 2004 میں برطانوی حکومت کے دباؤ پر پیٹر بلیچ کو بھی معافی مل گئی،
और जहां तक बात है मरकजी मुल्ज़म कमडेवी की, डेनमार्क ने आज तक उसे भारत के हवाले करने से इनकार किया हुआ है। तो नतीजा क्या निकला? नतीजा ये है कि तकरीबन 3 दहाइयां गुजरने के बाद भी ये केस बुनियादी तौर पर हल तलब है और बहुत से अहम सवालात आज भी अपने जवाब के मुंतज़र हैं। सवाल नंबर 1, ये 4 टन हथियार इतने बड़े पैमाने पर, इस सब के लिए पैसा कहाँ से आया? किसने फंडिंग की? उसके पीछे आखिर कौन सी माली ताकत थी? फिर वो सवाल जो सबको परेशान करता है, मुंबई जैसा हाई सिक्योरिटी एयरपोर्ट और वहां एक रोके गए जहाज तक पहुंचने में सिक्योरिटी को 45 मिनट लग गए। क्यों? क्या ये सिर्फ नाअहली थी या इसके पीछे कोई और कहानी थी? और कम डीवी, क्या वो वाकई इस पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड था, जैसा कि दुनिया को बताया गया? या वो किसी बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल गेम में सिर्फ एक मोहरा था, एक कठपुतली जिसे कोई और कंट्रोल कर रहा था? और आखिर में वो सबसे बड़ा बुनियादी सवाल, प्रोबेलिया में हथियारों की इस बारिश के पीछे असल में था कौन? कोई एक तंजीम, कोई हुकूमत, या फिर कोई ऐसी बैनुल अक़वामी ताकत जिसका नाम कभी सामने ही नहीं आया? ये वो सवाल है जो इस केस को आज भी भारत की तारीख की सबसे बड़ी अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में से एक बनाए हुए है।